کہ جو معافی جسے کہتے ہیں، معاف کر دینا جسے کہتے ہیں، اس میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، اگر کوئی بڑا آدمی ہے، اگر وہ غلطی کرتا ہے، غلطی کرنے کے بعد اگر غلطی ہونے کے بعد اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ جب وہ چھوٹے کے ساتھ آپ غلطی کی ہے تو آپ معافی مانگے، تو وہ اس کا ریئیکشن یہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں کیوں معافی مانگوں، میں تو بڑا ہوں، وہ چھوٹا ہے۔ تو اسوہ رسول کے حوالے سے، سیرت رسول کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے کچھ معافی کے بارے میں۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ جی، غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے۔ جی، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو معاف نہیں کرتے یا نہیں کرنا چاہتے، کیا ان سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں؟ جی، معاف کرنا چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند بھی فرمایا ہے۔ اور ہوتا بھی ایسا ہے کہ کبھی کبھار کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، کبھی کسی چیز کو لے کر، لین دین کو لے کر معاملات ہو جائیں، یا کبھی آپسی کچھ معاملات رہتے ہیں رشتے کے اعتبار سے، معاف کر دینا چاہیے۔ اس کا انعام بھی بہت زیادہ ہے، جی، بہت زیادہ انعام ہے اس کا۔ اور جو معاف نہیں کرتے ہیں، میں کہوں گا کہ وہ اس انعام سے محروم بھی رہ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ میرا آقا علیہ السلام جو ہے وہ مسکرا رہے ہیں، جی، جی، سبحان اللہ، اور اس انداز سے کہ آقا علیہ السلام کے دندان مبارک جو سامنے کے تھے وہ ظاہر ہونے لگ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ جی، جی، یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ جی، جی، سبحان اللہ، کیا وجہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری امت کے دو مرد جو ہے وہ زانوں کے بل کھڑے ہو کر حاضر ہوئے، جی، اور معاملہ ایسا ہوا کہ جب یہ دونوں حضرات اللہ کے حضور حاضر تھے اور ان کی پیشی چل رہی تھی دونوں کے معاملات کی، تو ایک شخص جو تھا وہ دوسرے کے حوالے سے گرفت کر رہا تھا، جی، جی، مولا تبارک و تعالیٰ جو ہے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، جی، جی، اذیت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے عرض کر رہا ہوں اس حدیث رسول کا، کہ اب اس کے بعد تو نیکیاں بھی نہیں رہی ہے، جی، تو کیا چاہتا ہے اس سے؟ جی، کہا کہ پھر وہ میرے گناہ کا بوجھ وہ اٹھا لے، اللہ اکبر، مگر جو ہے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اس نے اذیت دی۔ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ السلام جو تھے وہ اس بات کے بعد جو ہے گریہ فرمانے لگ گئے، آنکھوں سے اشک جاری ہو، اپنی امت کے لیے کتنے بے چین ہوتے، جی، جی، بے شک، کتنے بے قرار ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد آقا علیہ السلام کے جو ہے مبارک چشمان مبارک سے آنسو بہہ نکلے۔ پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہوتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے سے فرمایا کہ تو اپنی نگاہ اٹھا کر تو دیکھ، نظر تو اٹھا۔ جیسے اس بندے نے جو مدعی تھا اس نے نگاہ اٹھائی، نظر اٹھائی، تو دیکھا کہ سامنے جو ہے سونے کے محل ہے، بلکہ وہ محل کا ایک شہر ہے۔ جی، جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ دیکھتے جا رہا ہے، اور جو ہے گھر جو ہے محل سونے کے بنے ہوئے، موتیوں سے جڑے ہوئے ہیں، وہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کوئی اچھا گھر دیکھتے تو ایک دم بالکل اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، جی، تو یہ تو دنیاوی گھر ہے، یہ تو مٹی گارے کا بنا ہوا، اور وہ محل جو سونے کا بنا ہوا ہو، موتی سے جڑا ہوا ہو، سبحان اللہ۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گیا وہ بندہ، تو کہنے لگا کہ مولا تبارک و تعالیٰ یہ محل کس کے ہیں؟ جی، کیا کسی نبی کے ہیں، صدیق کے ہیں، شہید کے ہیں؟ تو مولا کی جانب سے ندا آتی ہے، جو اس کی قیمت ادا کرے یہ اس کے ہیں۔ جی، جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو پھر وہ کہنے لگا کہ ارے اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ جی، جی، یہ اتنے بھاری بھرکم میں، بلکہ پورا شہر آباد ہے، کوئی اس کی قیمت کیسے دے سکتا ہے؟ تو مولا کی جانب سے ندا آتی ہے کہ تم ہی تو دے سکتے ہو۔ جی، جی، کہا کہ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اس موقع پر جو ہے فرمایا گیا کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، اللہ، اس کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، تو اب جو ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ وقت ایسا وقت ہوگا، قیامت کا جو معاملہ ہوگا، کہ وہ دن بڑا سخت ہوگا، لوگ اس کے محتاج ہوں گے کہ میں اپنے گناہ کا بوجھ کسی اور پر ڈال دوں، مجھے کہیں سے نیکیاں مل جائے، میرے گناہ کہیں سے جو ہے یہ کسی اور پر میں ڈال دوں۔ ایسے معاملات اور ایسے حالات ہوں گے، اور ایسے حالات کے اندر جب یہ کیفیت دیکھ رہا ہے کہ یہ جو موتیوں کے اور سونے کے جو محلات ہیں موتیوں سے جڑے ہوئے ہیں، کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟
کہا کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، اس کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے سنا تو اپنے بھائی کے ہاتھ کو پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا کہ مولا تبارک و تعالیٰ میں نے اسے معاف کر دیا۔ مولانا نے فرمایا جا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اسے ساتھ میں لے کر چلا جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر کوئی کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کتنا عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے آپس کے معاملے میں صلح کیا کرو، اور پھر فرماتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مسلمانوں میں صلح فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب آپس کے معاملے میں ہمیں صلح کرنا چاہیے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے ایسا ہے کہ کبھی ایسے میں معاملات آتے ہیں کہ کسی نہ کسی وجہ سے کسی کے ساتھ کوئی معاملات ہو جاتے ہیں، پھر اسی کو دل میں بٹھا کر رکھنا، اور کبھی ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ باپ سے چپکلیشیں چل رہی تھی، اب وہ اس کی اولادوں کے ساتھ وہ قطع تعلقی والا معاملہ چل رہا ہے تو چل ہی رہا ہے۔ کبھی پتہ نہیں کیسے معاملات ہوئے ہوں گے اپنے پڑوسیوں کے یا رشتہ داروں کے ساتھ میں، اب وہ نسل در نسل ایسے معاملات چلے آ رہے ہیں، لوگ بات چیت نہیں کرتے ہیں، لوگ معاملات اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے۔ میں یہاں پر اپنے ناظرین سے کہنا چاہوں گا، حضور علیہ السلام کی اسوات سے اس چیز کو بھی آپ لیں، اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جائے اللہ کی رضا کی خاطر معاف کرتے ہیں۔ میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ دوسرے کی مجبوریوں کو نہیں سمجھتے، بھائی فلاں بندہ کس پریشانی میں ہے، فلاں بندہ کس مشکل میں ہے اور اس کے ساتھ کیسے معاملات پیش آئے ہیں، اس چیز کو نہیں دیکھتے، بس اپنا یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ آپ چاہیں مریں، آپ چاہیں تباہ ہو، برباد ہو، آپ جو ہے کسی بھی کنڈیشن میں آ جائیں، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو ہمارا معاملہ ہے وہ آپ کریں۔ معاف کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے۔ یاد رکھو دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اگر آپ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، میں آپ کو کہنا چاہوں گا اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اگر کسی کو معاف کر دیں گے تو یاد رکھ لیجئے پھر اس کا جو انعام ہوگا نا، تو سبحان اللہ قیامت کے دن تو لوگ ترسیں گے کہ نیکیاں مل جائے، گناہ کسی اور پر ڈال دے، مگر معاف کرنے والا وہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انعام جو اسے عطا فرمائے گا، سونے کے محلات اسے عطا فرمائے گا۔ اگر چاہتے ہیں آپ بھی کہ سونے کے محلات ملے تو میں کہنا چاہوں گا آپسی ساری رنجشیں، چپکلیشیں، جو کچھ بھی معاملات ہیں چھوڑ دیں، بھلا دیں، معاف کریں اور اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت اہم چیز پتہ چلتی ہے۔